زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، زیادہ دیر نہیں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پڑھنے والے ڈھیر سارے صاحبان ہیں، بابا بیٹھے ہوئے، بات کو غور سے سمجھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے 13واں پارہ سورہ رعد ہے، بالکل آخری آیت ہے، اللہ کا امر ہے، حکم ہے، فرما رہا ہے اپنے رسول کو، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ بھائی مذہب شیعہ میں سننا کافی نہیں ہوتا، سمجھنا ضروری ہوتا ہے، چونکہ ہم اپنے مرنے والے کو بھی قبر میں لٹا کر اور مولوی صاحب کو تلقین پڑھوا کر اس کو سناتے نہیں ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ایک بندے کو اتارتے ہیں کہ اس کے کندھے پکڑ، جب اس کا نام آئے تو اس کو ہلانا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ اور مولوی صاحب جو تلقین پڑھتا ہے اس میں کیا؟ اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ سن اور سمجھ کس کو کہہ رہا ہے؟ اس مرنے والے کو، مرنے والے کرے سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ سننا کافی نہیں ہوتا، سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ 14 معصومین نے فرمایا اپنے مرنے والے کو قبر میں لٹا کر ہمارے شیعوں تم اس کو سنانا بھی صحیح، سمجھانا بھی صحیح۔ معلوم ہوا 14 نے بتایا شیعہ وہ ہے جو مرنے کے بعد سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جو زندگی میں نہ سمجھے وہ شیعہ کہاں سے آیا ہے؟ پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ بات کو سمجھنا، سننا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ سننا، سنیں گے تو سمجھیں گے نا، سمجھنا کیا ہے؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے۔ سمجھیں؟ ہاں، سمجھنا یوں ہوتا ہے کہ جب بھی، جہاں بھی، جس زمانے میں بھی، جس نے بھی ایک لمحے کے لیے بھی کہا محمد رسول نہیں ہے وہ کافر ہے۔ آپ نے سنا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ میں سنانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، قل ان کافروں سے کہو کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان میری رسالت کا شہید گواہ اللہ ہے۔ کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، ان کو کہو میرا گواہ اللہ ہے۔ سمجھدار بیٹھے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ بیدار ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہیں، کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، ان کو کہو میرا گواہ اللہ ہے۔ بابا اللہ کہہ رہا ہے وہ کافر ہیں، کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، ان کو کہو میرا گواہ اللہ ہے۔ یا اللہ، تو نے کہا وہ کافر ہیں، جب وہ کافر ہیں تیرا بھی انکار کرتے ہیں، محمد کا بھی انکار کرتے ہیں، تیری گواہی کیسے مانیں گے؟ یا اللہ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو کہو میرا گواہ اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا زبان بند رکھ، میں نے اپنے ساتھ آگے دوسرا گواہ جس کو اپنے ساتھ رکھا ہے وہ مجھے بھی منوائے گا، اسے بھی منوائے گا۔ سننا کافی نہیں ہوتا، سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، ان کافروں سے کہو میری رسالت کا گواہ اللہ ہے۔ دوسرا وہ کون ہے؟ دوسرا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا۔ کس کو عطا فرمایا؟ آپ کا تو امام ہے، آپ تو کہیں گے، میں بھی کہوں گا میرا امام ہے، میں کہوں گا علی ہے۔ نہیں، ہم نہیں، ہم کون ہیں کہنے والے؟ قرآن کی آیت کی تعویل قرآن میں ہے، اسی قرآن میں ہے، لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ قرآن کی آیت کی تعویل کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے علم میں راسخ کیا ہے، اور رسول نے فرمایا جن کو اللہ نے علم میں راسخ کیا وہ 14 ہیں، اور ان 14 کا سردار محمد ہے۔ تو ہم رسول اللہ سے پوچھتے ہیں جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، مولوی قرآن جانتے ہیں؟ بولنا بند ہے؟ نہیں، ممنوع ہے بولنا، منع ہے بولنا نہیں ہے۔ قرآن جانتے ہیں؟ کیوں؟ کوئی بھی نہیں جانتا،
کوئی نہیں جانتا بابا، کوئی نہیں جانتا۔ عربی جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن جانتا ہے۔ آپ قرآن پڑھا کریں، اردو ترجمے والا قرآن کھولیں، پہلا صفحہ کھولیں، اس کا ادھر الحمد لکھی ہوئی ہے، ادھر سورہ بقرہ لکھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں، لکھا ہوا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے الف لام میم کے نیچے لکھا ہے الف لام میم، آگے ذالک کا عربی جانتے ہیں نا، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ چونکہ عربی جانتے ہیں نا، لفظوں کا ترجمہ کر دیا مگر پہلے لفظ کا ترجمہ نہیں کیا۔ پہلا لفظ ہے، لفظ 3 حرفوں کا لفظ ہے، الف لام میم، 3 حرف ہیں اس میں، یہ پہلا لفظ ہے قرآن کا، پر اس کا ترجمہ نہیں ہے، معنی تو بعد میں ہوگا، معنی الگ ہوتا ہے، ترجمہ الگ ہوتا ہے۔ ترجمہ بھی نہیں جانتے ہیں، کوئی مجھے آ کر قرآن دکھاؤ جس مولوی نے الف لام میم کے نیچے ترجمہ لکھا ہو۔ کسی نے نہیں لکھا۔ الف لام میم کے نیچے ترجمہ نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں اس کا معنی نہیں آتا، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ پھر بندہ خدا جس مولوی کو قرآن کے پہلے لفظ کا معنی نہیں آتا، وہ پورا قرآن کیسے سمجھ لے گا؟ قرآن سمجھنے کے لیے جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے دروازے پر جانا ضروری ہے۔ سارے بولو، سچ کہہ رہا ہوں، نہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا میں۔ بولتے نہیں ہو آپ؟ نہیں بولتے ہو؟ ویلا یہ اس ویلے نہیں بولیں گے تو پھر کدوں بولیں گے؟ ہاں غور نال غور، ارے غور نال سن دے، بات تو سمجھے نا۔ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ پر، حضور پر۔ قرآن حضور پر نازل ہوا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے قرآن میں، طریقہ نہیں بتایا ہوا۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، طریقہ نہیں بتایا ہوا۔ حج کا حکم ہے، طریقہ نہیں بتایا ہوا۔ حج کا معنی ارادہ ہے، ارادہ، بس ارادہ، یہ عربی جاننے والا جانتا ہے۔ ارادہ یعنی طریقہ نہیں ہے، حکم ہے، طریقہ نہیں۔ اللہ کمال ہے، اللہ نے طریقہ نہیں رکھا قرآن میں تاکہ قیامت تک مسلمان محمد کے دروازے کے محتاج رہے۔ اس لیے ہر بات کو جاننے کے لیے محمد کے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ جانتے بھی ہو محمد کا دروازہ؟ جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ یاد ہوگا میرے خیال میں نعت خان بھی پڑھتے ہیں، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ مجھے سر نہیں ہے نا، اس لیے میں سر میں نہیں کہہ سکتا۔ شاہ مدینہ رسول ہے، یثرب کا والی رسول ہے۔ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ میں نے دیکھا ہے محمد کا در، مدینے میں جہاں رسول رہتے ہیں اس گھر کو دیکھا، اس در کو دیکھا، کوئی نبی وہاں بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ جو مسجد نبوی کے پاس تھا وہاں بھی میں نے دیکھا تھا 1980 میں جب وہ مسمار نہیں ہوا تھا، دیکھا تھا وہاں بھی کوئی نبی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں نے یہ نعت سنی تو پھر میں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا رسول اللہ تیرے در پہ تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ کہا تو نے سمجھا ہی نہیں بے وقوف، پاگل، تو نے سمجھا ہی نہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا نعت خان نے کہا ہے سارے نبی تیرے در کے سوالی، گھر کے در کے نہیں۔ کیا سمجھو گے اور کیا سنو گے؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ تیرے گھر کا در تو میں نے دیکھا، تیرا در کون سا ہے؟ فرمایا بھول گیا،
کئی مرتبہ میں نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور میرا دروازہ علی ہے۔ سارے نبی بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیا سمجھ میں آئی؟ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے، گھر کے در کے نہیں، تیرے در کے سوالے۔ سارے نبی اس در پہ آتے ہیں، سارے نبی اس در پہ آتے ہیں۔ مولوی کو جاتے ہوئے درد ہوتا ہے، ہاں مولوی نہیں جاتا، سارے نبی۔ بہرحال محمد کے دروازے پہ جانا پڑے گا، یاد رکھنا، اور محمد کے دروازے کا نام علی ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے اس دروازے پر جانا پڑے گا، رسول اللہ کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ اور اب رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، بس میں زیادہ دیر نہ پڑھ جاؤں، لمبی بات نہ ہو جائے، میں بہت پڑھتا ہوں اور پڑھنے والا ہوں اور پڑھ سکتا ہوں اور جانتا ہوں پڑھنا، مگر چونکہ آیت کی تشریح کرنی ہے علی مولا کے لیے، اس لیے میں زیادہ زحمت نہیں دیتا ہوں۔ کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، قل ان سے کہو کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان میری رسالت کا شہید یعنی گواہ اللہ ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا۔ سارے صحابہ رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ وہ ہے جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کون ہے جس کو کتاب کا علم بھی دیا ہے اور اپنے برابر کا دوسرا گواہ بھی بنایا ہے؟ ہر بات ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ جو علی کی بات سن کر خوش نہیں ہوتا نا، جو علی مولا کی بات سن کر خوش نہیں ہوتا نا، وہ اپنا خون ٹیسٹ کروائے۔ ہاں، یہ خون ٹیسٹ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوگا، یہ ولایت علی کی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوگا کہ آیا علی کی ولایت کے جراثیم بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر علی کی بات سن کر مردہ ہو جائے گا۔ اور علی ہائے ہائے کلو شین یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ او شیعو، جب علی کا نام آئے یا ذکر آئے تم کیوں اچھلتے ہو، تم کیوں کودتے ہو؟ یہ بوڑھا کیوں کھڑا ہو جاتا ہے بار بار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ذرہ ایمان کا ہوتا ہے، جب کل کا ذکر ہوتا ہے، وہ ذرہ ایمان کا اچھلتا ہے کہ میں کل کے ساتھ مل جاؤں۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا، آج پہلی مجلس ہے، جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا سمجھ لیں، انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ، اللہ وہ ہے جس نے آپ کو رسول بنایا ہے اور آپ ہیں اللہ کے رسول، وہ کون ہے جس کو کتاب کا علم بھی دیا اور اپنے ساتھ تیرا دوسرا گواہ بھی بنایا؟ اب میں کیا کہوں، یہ قرآن ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس قرآن میں بھی موجود ہے، یہ مولانا مقبول احمد کے ترجمے والا قرآن ہے میرے ہاتھ میں، اس میں بھی موجود ہے تفسیر البرہان، تفسیر صافی، تفسیر عیاشی، بصائر الدرجات، تفسیر المیزان، تفسیر نمونہ، اور مذہب شیعہ کی جتنی تفسیریں ہیں سب میں، اور اہل سنت کی تفسیروں میں علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف ہے، علامہ سالبی کی تفسیر سالبی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور ہے، اور علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ وہ ہے جس نے آپ کو رسول بنایا، آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ کون ہے جس کو کتاب کا علم بھی دیا ہے اور اپنے ساتھ دوسرا گواہ بھی بنایا؟ یہ خدا کی قسم جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان ساری تفسیروں میں ہے، پیغمبر نے فرمایا ہوا علی ابن ابی طالب۔ اب میں زیادہ نہیں پڑھتا، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے
اب زیادہ نہیں پڑھتا. اللہ نے کہا کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے, ان کافروں سے کو میری رسالت کا گواہ اللہ ہے. دوسرا وہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا, وہ رسول نے فرمایا وہ علی ہے. سمجھ رہے ہیں یار؟ بتائیں تو صحیح, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہوں تو کریں نا, سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. اب یہی کچھ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو درمیان میں ہے محمد الرسول اللہ. ادھر اللہ گواہ ہے اور ادھر علی گواہ ہے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا دل ہی نہیں ہلا میں نے کیا کہا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے, درمیان میں ہے محمد الرسول اللہ, ادھر اللہ گواہ ہے اور ادھر علی گواہ ہے, اور یہی ہم شیعوں کا کلمہ ہے. ہائے 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 ہائے, یہی ہم شیعوں کا کلمہ ہے. جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتے, 1400 سال سے نہیں پڑھتے, نہ پڑھے. اور کچھ لوگ پڑھتے پڑھتے چھوڑ گئے. چھوڑ جائیں, اور بھی کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ جائے. علی کو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں علی کی ضرورت ہے. علی کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم جیسے کئی کتے علی کی گلی میں پھر رہے ہیں. بعد میں لوگ باتیں کرتے ہیں, جب مجلس ہو جاتی ہے نا, بعد میں باتیں کرتے ہیں. یہ دیکھو جی مولوی صاحب آیا تھا, کہتا میں نے مدرسہ بنایا, اتنے سارے طالب علموں کو پڑھایا, وہ ایران بھیجا, یہ عالم دین ہے, قرآن کی بات کر رہا ہے, امامہ پہنا ہوا ہے, اباقبہ پہنتا ہے, اپنے آپ کو کتا کہہ رہا. ہائے ہائے. اپنی معرفت کو بلند کرو, اپنے ایمان کو بلند کرو. جاہلو, جو بندہ اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتا کہے گا, مولا علی اسے کلندر بنا دیتا ہے. حیدری نہیں جو جانتے, بابا نہیں جو جانتے. کیا ہمارے مرشد علی ولی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. ہمیں ان کی ضرورت ہے. جو نہیں پڑھتے 1400 سال سے علی ولی اللہ نہ پڑھیں, جو پڑھتے پڑھتے چھوڑ گئے, کچھ کے نام بھی میں جانتا ہوں, جو پڑھتے پڑھتے چھوڑ گئے, چھوڑ جائیں. اب بھی کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ جائے. علی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, علی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. پوری کائنات منکر ہو جائے تب بھی علی علی ہے, ساری کائنات مان لے تب بھی علی علی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا.